بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل حکیم ارشاد بندیالوی آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے قبل جو نسخے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے ہیں اور انشاءاللہ یقیناً پسند آئے ہوں گے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ اس نسخے سے مستفید ہوں گے اور آگے اس کو لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری آواز بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے گی اور بہت سے لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ دوستو، آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ بھی اہم موضوع اور ٹاپک ہے کہ آج کل ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں ناچاکی اور ناراضگی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت ایک ایسی جنس ہے، ایسی مخلوق ہے کہ وہ اپنا اظہار ما فی الضمیر وہ کر نہیں پاتی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب مرد اپنے آپ کو غلط کام کر کے لواطت کر کے اور زناکاریوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی طاقت اور اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے، گھر میں وہ اپنی بیوی کو صحیح طریقے سے ٹائم دے نہیں پاتا ہے اور اپنی زوجہ کو خوش نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھر میں پھر عورت اپنی زبان سے عورت بڑی ہی حیا اور شرم والی مخلوق ہے، یعنی ایک ایسی جنس ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ وہ حیا اور شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے نتائج یہ نکل آتے ہیں کہ گھر میں پھر میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے اور مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے گھر اکثر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ آج کے اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ شادی ہوتی ہے، مہینہ دو کے بعد دیکھتے ہیں پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ طلاق کی وجہ یا تو عورت بنی یا لڑکا بنا ہے اور فلاں وجہ، لیکن حقیقت اس کے پیچھے کچھ دوسری ہوتی ہے جس تک ہم اور آپ پہنچ نہیں پاتے ہیں اور ہم غلط طرف اپنی سوچ لے جاتے ہیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے خاوند سے مطمئن نہیں ہوتی ہے اور عورت کو خاوند صحیح طریقے سے مطمئن نہیں کر پاتا ہے، تو پھر عورت جو اقدام کرتی ہے اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، یا پھر عورت کوئی دوسرا غلط راستہ اختیار کرتی ہے کہ جس کی ذمہ داری سب کی سب جو ہے وہ خاوند پر اور مرد پر عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ تمام دوست اور تمام میرے نوجوان دوست جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں وہ اس نسخے کو دیکھیں، اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں تاکہ آپ کی زندگی خوشحال رہیں، آپ کے گھر میں خوشیاں رہیں، آپ کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ یہ ہماری ایک دلی خواہش ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ نسخہ کیا ہے دوستو کہ ٹائمنگ کا آج کل بڑا ہی مسئلہ ہے، نوجوانوں کی ٹائمنگ نہیں ہے، قطرے نکلتے ہیں اور مثانے کی کمزوری ہے، گرم غذا کھا کر کے اپنے مثانے کی تباہی کر دی اور غلط راستے اختیار کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور اس نسخے کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا گھر اجڑنے سے بچ جائے گا اور آپ کو یہ نسخہ استعمال کرنے سے جو فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ دیکھیں دوستو، ٹائمنگ نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے آج کی ویڈیو میں جو نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس نسخے سے صرف آپ کی ٹائمنگ بحال نہیں ہوگی بلکہ اسی نسخے سے آپ کی مردانہ طاقت بھی پاورفل ہو جائے گی اور اسی نسخے سے انشاءاللہ آپ کے قطرے بھی بند ہو جائیں گے، آپ کی جسم سے گرمی بھی خارج ہو جائے گی اور اسی نسخے سے آپ کا مثانہ بھی مقوی ہو جائے گا اور آپ کی ٹائمنگ ایسی ہو جائے گی کہ انشاءاللہ آپ کی زوجہ آپ سے خوش رہے گی۔ نسخہ بالکل آسان ہے، صرف 5 چیزوں پر مشتمل ہے، سستا سا نسخہ آپ بنائیں، استعمال کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد کریں۔ دیکھو، آپ نے سب سے پہلے میرے دوستو لینا ہے
تال مکانا، چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، پنسار سٹور سے آپ کو مل جائیں گے۔ نمبر 2 آپ نے لینا ہے لاجونتی، لاجونتی بھی چھوٹے بیج ہوتے ہیں، وہ بھی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے۔ نمبر 3 آپ نے لینا ہے بیج بن، یہ بھی چھوٹے چھوٹے سرخ قسم کے بیج ہوتے ہیں۔ نمبر 4 آپ نے لینا ہے زیرہ سفید، جو ہم مسالے میں سالن وغیرہ میں گھر میں یوز کرتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے۔ نمبر 5 آپ نے لینی ہے مصری، مصری وہ جو میٹھی شکر کی طرح ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں، اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر والے مریض اس میں مصری استعمال نہ کرے، بغیر مصری کے اس کو بنا سکتے ہیں۔ تال مکانا، لاجونتی، بیج بن، زیرہ سفید، مصری، یہ آپ نے تمام چیزیں 50-50 گرام لینی ہے۔ 50-50 گرام یعنی برابر وزن میں لے کر کے اس کو آپ نے گلینڈر میں یا پنساری کو دے کر کے، اس کے پاس جو مشین ہوتی ہے اس میں آپ نے اس کو باریک پیسنا ہے۔ اس کا جب پاؤڈر بن جائے آپ نے اس کو مکس کر کے یکجان بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 چمچ چائے والا صبح شام خالی پیٹ، یعنی صبح اٹھنے کے بعد یعنی ناشتے سے پہلے اور شام کو کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے 1 چمچ دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ آپ اس کو 40 دن 30 دن سے یعنی 40 دن تک، 1 مہینے سے 40 دن تک تقریباً اس کا ایک کورس ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ کو جو فوائد حاصل ہوں گے آپ انشاءاللہ اس کے نتیجہ دیکھ لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ بڑا ہی مفید ہے۔ اللہ میرا و آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔